السلام علیکم عزیز طالبات، میرا آج 11واں لیکچر ہے اور چیپٹر سیم ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت، اس کا مفہوم اور اس کی بارے میں دینی اہمیت کے بارے میں 2 پوائنٹ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر ریوائز کروا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت برحق ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب موت آنی ہے تو ہر کسی نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس کے لیے نماز جنازہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ ایک طرح کی اجتماعی دعا ہے، اور جو اجتماعی دعا ہوتی ہے قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوں۔ کیا کیا جاتا ہے جب نماز جنازہ پڑھنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پہلے اس میت کو غسل دیا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے، پھر اسے کفن پہنایا جاتا ہے اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ نہایت عزت اور احترام کے ساتھ یہ تمام عمل کیے جاتے ہیں جو بندہ ہمارا ساتھی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے۔ دوسرا اہم پوائنٹ ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ ایسا فرض ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور ایک بھی ادا نہ کرے تو پھر سب پہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ پھر نماز جنازہ کی دینی میں اس میں 4 پوائنٹ ہیں۔ یہ کل کا کوشچن بھی تھا نا جو میں نے کروایا تھا، 1 2 3 4 پوائنٹس آپ کو بتائے تھے کہ یہ آپ نے لکھنے ہیں بک پر سے یہاں تک برابر ہے تک۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا بیٹا؟ اچھا، اب نیا ٹاپک ہم پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کی معاشرتی پہلو۔ نماز جنازہ کی معاشرتی اہمیت۔ نماز جنازہ کے چند معاشرتی پہلو بھی ہیں جو بہت اہم ہیں، مثلاً اتحاد۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے آپس میں اتحاد کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کو مرنے کے بعد یوں ہی تنہا نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد اسے آخری آرامگاہ تک پہنچانے کے لیے جمع ہوتی ہے۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ۔ نماز جنازہ ایک امام کی پیروی میں مکمل صف بندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ مسلمانوں کی اجتماعی تربیت کا سبب ہوتا ہے۔ دیکھیں، کسی چیز میں بھگدڑ، غلط حرکت کرنا یہ نظم و ضبط کے خلاف ہو جاتا ہے، تو ہم امام کے پیچھے صف میں باندھ کر اپنے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، امام جیسے جیسے پڑھتا ہے وہ اس کے مطابق سب لوگ چلتے ہیں۔ اتحاد تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، اتحاد کا مطلب آپس میں اتفاق پیدا کرنا۔ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کریں گے تو کیا مسلمانوں میں اتفاق رہے گا؟ ہم اس کے خاندان کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو تبھی ہمارے اندر میں اتفاق پیدا ہوگا نا۔ نماز جنازہ بھی اتفاق کی ایک مثال ہی ہے۔ اس طرح حج، نماز، یہ تمام اتفاق اسلام ہے ہی دین اتحاد۔ دیکھیں، جب جماعت نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ایک دوسرے کی بارے معلوم ہوتی ہیں، کوئی کسی کا ازالہ کیا جاتا ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اخوت۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے بھائی چارے کی علامت ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ غم خوشی کے تمام موقع پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اخوت کے اسی جذبے کے تحت سب مل کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کرتے ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں۔ اس لیے بھی تعزیت کرنے سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا ہمیں ملتی ہے اس چیز سے۔ اخوت، بھائی چارہ۔ ہم کسی کو تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے اس مشکل سے نکل جائے۔ تعلق باللہ۔ نماز جنازہ میں مسلمان اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، دین پر ان کی
ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ سے بھرپور تعلق کی نشاندہی ہے۔ دیکھیں ہم نماز جنازہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کفایہ کیا، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اطلاع مل جائے تو ہم اس نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرا نماز جنازہ پڑھتے وقت ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے کہ ہمیں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک دن ہمیں بھی اسی طرح لے جانا ہے، اور اگر لوگ میں ان کی آواز مدد نہیں کی تو کل ہماری بھی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں پہ علامت اتفاق تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کے ایمان میں پختگی ہو۔ ہمارے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے جب ہم نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ نے ہمیں بھی اٹھا لینا ہے، اور اللہ سے اپنی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اچھے نیک اعمال کرتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے دوسری نمازوں سے۔ نماز جنازہ کا انداز دوسری نمازوں سے مختلف ہے۔ اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ، نہ قاعدہ۔ میت سب سے سامنے آگے ہوتی ہے، اس کے پیچھے نمازیوں کی صفیں ہوتی ہیں، امام 4 تکبیریں کہتا ہے۔ نماز کی نیت تکبیر تحریمہ کہہ کر کی جاتی ہے، اور عام نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھتے ہیں۔ دوسری تکبیر پر درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت پڑھی جاتی ہے۔ یہ مختلف جو نماز کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں لکھی ہوتی ہے۔ چوتھی تکبیر کے فوراً بعد سلام پھیر لیا جاتا ہے۔ 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھتے ہیں تو پھر پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا آپ کو پتہ ہے نا، اللہم، جو ہم نماز کے سٹارٹ میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر پڑھتے ہیں، پھر تیسری ثنا کے بعد دوسری تکبیر ہے، اور پھر تیسری تکبیر ہے، اور پھر آخر میں دعا کے مغفرت کے بعد چوتھی تکبیر اور سلام پھیر لیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گا ٹاپک؟ اچھا بیٹا، دونوں کوسچنس کا میں آنسر آپ کو پڑھ کے بھی دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو کوئی اتنی ٹاپکس سے ہیں جو پڑھے ہیں لیکن پھر بھی ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ نماز جنازہ کے چند معاشرتی پہلو یہ ہیں۔ اتحاد۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے آپس میں اتحاد کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کو مرنے کے بعد یوں ہی تنہا نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد اسے اس کے آخری آرامگاہ تک پہنچانے کے لیے جمع ہوتی ہے۔ سمجھا چکی ہوں۔ نماز جنازہ ایک امام کی پیروی میں مکمل صف بندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ نظم کا یہ مظاہرہ مسلمانوں کی اجتماعی تربیت کا سبب بنتا ہے۔ معاشرتی پہلو ڈسکس ہو رہے ہیں نا بیٹا۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے بھائی چارے کی علامت ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ غم و خوشی کے تمام مواقع پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تعلق باللہ۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ دین پر ان کی ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ سے بھرپور تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 4 ہے، نماز جنازہ میں شرکت سے ہمارے خیالات میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ اصل میں جو ہمارے دینی اہمیت کا سیکنڈ پوائنٹ تھا اس میں ہے، اسی سے لے کر میں نے اس کا آنسر لکھا ہے آپ کو۔ نماز جنازہ میں شرکت کی وجہ سے آدمی کا آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اسے اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کرتا ہے اور خود کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اپنی بخشش کی دعا بھی کرتا ہے۔ یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے نماز جنازہ کے میں شرکت کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا بیٹا۔ اللہ